نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقار سخن میں یا خاکسار سلیم امروہی ایک بار پھر حاضر ہے اور اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کا استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، پچھلے 2 یا 3 سالوں میں بڑی اہم ترین شخصیات اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بڑے بڑے عالم دین، شعراء کرام، ذاکرین اس دنیا سے چلے گئے۔ انہی اہم ترین شخصیات میں ایک نام تھا ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کا۔ ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب شاعر اہل بیت کی حیثیت سے، مرثیہ گو شاعر کی حیثیت سے پوری دنیا میں ایک منفرد پہچان رکھتے تھے۔ ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کی 50 سے زیادہ کتابیں منظر عام پر آئیں۔ ان کے تخلیقی کام، تحقیقی کام، تنقیدی کام پوری دنیا سے چھپے نہیں ہیں۔ ہم نے ان سے کچھ عرصے پہلے ان کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ہم ان سے کچھ گفتگو کریں اور ان کا کچھ کلام سنیں، تو وہ ہماری درخواست پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ پروگرام، وہ گفتگو آپ سے شیئر کی جائے۔ یوں تو ناظرین، ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کے انتقال کے موقع پر ہم نے اہل بیت ٹی وی کے ذریعے بھی کچھ پروگرام، خصوصی پروگرام ٹیلی کاسٹ کیے تھے جو ان کی شخصیت کے حوالے سے اہم ترین شخصیات نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب سے جو گفتگو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں کی تھی اور جو ان کا کلام سنا تھا وہ آپ سے شیئر کریں۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، آپ کا میزبان سلیم امروہی آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور آج ہمارے بیچ ہمارے مہمان ہیں شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب۔ ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کا ہم تہہ دل سے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کی شخصیت کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ وہ آپ کے بارے میں کچھ کہنا ایسے ہی ہوگا جیسے سورج کے آگے چراغ دکھانا ہوگا۔ رسائی ادب میں آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ مرثیے کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو ہندوستان ہی نہیں بلکہ انڈو پاک میں اگر مرثیے کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے تو ڈاکٹر عظیم امروہی کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ تو ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ہم اکثر یوں تو تمام اردو چینلز پر ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کو سنتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی رسائل دنیا بھر سے شائع ہوتے ہیں اردو دنیا میں، اس میں ہم اکثر ان کو پڑھتے رہتے ہیں، ان کا کلام، ان کے مراثی، ان کے سلام، ان کے منقبت، ان کی نعت، حمد، کس جس کا ذکر کیا جائے۔ اب تک ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کی تقریباً 30 سے زیادہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جس میں مراثی عظیم، سلام عظیم، قصائد عظیم، اور کس کتاب کا ذکر کروں گا، ابھی گفتگو ہوگی ڈاکٹر صاحب سے تو وہ اس کا ذکر کریں گے۔ سلیم امروہی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج مجھے موقع دیا اور میں آپ کے اسٹوڈیو میں حاضر ہوا، اور اس موقع پر آپ سے میری ملاقات ایک بہت اچھے موضوع پر، بہت اچھے عنوان سے جو نہایت کارآمد اور اہم ہے، اس کا مجھے موقع، یعنی ملاقات کا بھی اور ایک طرح سے کار ثواب کا بھی، چونکہ دینی ادب، اسلامی ادب، مذہبی ادب پر آپ نے مجھے اس وقت اطلاع دی اور میں حاضر ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ سب سے پہلے کچھ حمد کے اشعار سنائیں تاکہ بارگاہ رب العزت میں سب سے پہلے حاضری دی جائے، اور حمد کے کچھ اشعار سے پروگرام کا آغاز کریں۔ جی، شکریہ آپ کا۔ بہت اچھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ آغاز جو ہے وہ حمد الہی سے ہونا چاہیے، چونکہ ساری تعریفیں پروردگار کی۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو میں اپنی ایک حمد کے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد ہے کہ قریب شہرگ ہے ذات تیری، آیا ہے ہر سو جمال تیرا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ قریب شہرگ ہے ذات تیری، آیا ہے ہر سو جمال تیرا، ہر ایک پر رحمت ہے عام تیری، کرم ہے اے ذوالجلال تیرا۔ سبحان اللہ، کرم ہے ذوالجلال تیرا۔ واہ واہ واہ۔ یہ حد ہے محدود تو نہیں ہے، یہ حد ہے محدود تو نہیں ہے،
یہی دلیل عہد ہے تیری، کیا کہنے ہیں، یہ حد ہے محدود تو نہیں ہے، یہی دلیل عہد ہے تیری، ہے تو حد عقل سے بھی آگے، کرے جو انسان خیال تیرا، سبحان ہے اللہ، تو حد سبحان اللہ، عقل واہ سے بھی واہ آگے، واہ 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 واہ، کرے جو انسان خیال تیرا، سبحان اللہ، ہے تو ہی اول، ہے تو ہی آخر، ہے تو ہر ایک امر پر بھی قادر، بے شک بے ہے شک، تو ہی اول، ہے تو ہی آخر، ہے تو ہر ایک امر پر بھی قادر، بغیر آنکھوں کے تو ہے ناظر، بغیر آنکھوں کے تو ہے ناظر، بنا زباں ہے مقال خیال تیرا، تیرا، سبحان اللہ، بنا سبحان زباں اللہ، ہے واہ واہ مقال واہ، تیرا، واہ 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 واہ، سبحان جو اللہ، سبحان پھول میں ہے مہک وہ تجھ سے، جو پھول میں ہے مہک وہ تجھ سے، جو خار میں ہے کھٹک وہ تجھ سے، جو شاخ میں ہے لچک وہ تجھ سے، نظارہ ہے ڈال ڈال تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ واہ شعر واہ، دیکھیے خاص جی، طور سے جی، کہ بے کچھ شک، ایسے بندے ہیں خاص تیرے نہیں ہیں جن کا جہاں میں ثانی، بے شک، کچھ ایسے بندے ہیں خاص تیرے نہیں ہیں جن کا جہاں میں ثانی، نماز والا حسین تیرا، نماز والا حسین تیرا، اذان والا بلال تیرا، سبحان اللہ، سبحان نماز اللہ، والا حسین تیرا، اذان والا بلال تیرا، اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ کریم بھی تو، رحیم بھی تو، حلیم بھی تو، علیم بھی تو، کریم بھی تو، رحیم بھی تو، حلیم بھی تو، علیم بھی تو، عظیم کی ہے یوں ہی زباں پر یہ تذکرہ بے مثال تیرا، عظیم کی ہے یوں ہی زباں پر یہ تذکرہ بے مثال واہ تیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین، شکریہ، ابھی آپ نے ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب سے خوبصورت ہم سنی، خوبصورت انداز، خوبصورت لہجہ، خوبصورت شاعری۔ ہم ذکر کرتے چلیں کہ ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب نہ صرف شاعری کے حوالے سے آپ کی شخصیت رسائی ادب میں جانی پہچانی جاتی ہے، بلکہ نثر کے حوالے سے بھی میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ آپ کے بے پناہ مضامین میں نے اکثر رسائل میں دیکھے ہیں، اور بلکہ بہت سارے شعراء حضرات ایسے ہیں جن کے لیے آپ نے شاعری پر، جن کی شاعری پر مقدمہ لکھا ہے اور پیش لفظ لکھا ہے، تو نثر میں بھی ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کا ہمیں مشکل سے ثانی نظر آتا ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے ذرا یہ پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب شاعری جب آپ نے شروعات، ظاہر سی بات ہے آپ کے تخلص کے ساتھ امروہی لگا ہوا ہے، تو یہ تو ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کا تعلق امروہہ سے ہے، تو آپ نے شاعری کس عمر سے آپ نے شاعری کا آغاز کیا اور کب آپ نے محسوس کیا کہ ہمیں اس لائن میں جانا چاہیے، اور کب آپ نے پہلا شعر کہا؟ اصل میں کچھ میرے ساتھ ایسے رہا کہ میری پرورش اور میری تربیت ایک خالص ادبی ماحول میں ہوئی، وہاں شعراء کی کثرت تھی، اور شعراء کیا علماء کی بھی کثرت تھی، مذہبی علم اور مذہبی شاعری خاص طور سے اس ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ تو میں آج خود بھی یہ نہیں کہہ سکتا صحیح معنوں میں صحیح عمر، لیکن اندازے کے تحت کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 8 یا 9 سال کی میری عمر ہوگی جو میرے ہاں یہ شعور جاگا اور میں نے کچھ نہ کچھ مصرے موضوع کرنے شروع کیے۔ بہت بڑی بات ہے، 8-9 سال کی عمر میں آپ نے تقریباً 8-9 سال۔ تو لوگ تعجب بھی کرتے تھے، عزیز اور گھر کے لوگ، کہ یہ تمہیں شاعری کا شوق ابھی سے کیسے ہو گیا، یہ کیا؟ تو میں نے کہا بھائی کیا بتایا جائے، معصومین میں کوئی معصوم ایسا نہیں ہے جس کی ولادت کے موقع پر محفل نہ ہوتی ہو، بلکہ مولا کائنات کے سلسلے کی تو کئی محفلیں وہاں ملک گیر پیمانے کی منعقد ہوتی ہیں۔ اچھا، صرف یہ بات مردوں ہی تک محدود نہیں ہے، محلے محلے مختلف عزاخانوں میں خواتین کی محفلیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں بھی منقبتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو ایک مجموعی طور پر ایک ماحول ایسا ہے، وہاں پیدا ہونے والا بچہ اگر اس ماحول سے ذرا سا بھی قریب ہے تو وہ اپنے شعور کے تانے بانے بنتا ہے غم حسین میں، مدح اہل بیت میں، اور نعت رسول کے ذریعے اس کا شعور پروان چڑھتا ہے، اور بڑے فخر سے پھر، یعنی میں نے بھی ایک موقع پہ کہا، میں اس وقت سنا دوں، یاد آ رہا ہے کہ شعور و فکر میں ایک روشنی حسین سے ہے، شعور و فکر میں ایک روشنی حسین سے ہے، خدا قسم خدا کی میرا دل قوی حسین سے ہے، قسم خدا کی میرا دل قوی حسین سے ہے،
حقیقت یہ ہے کہ یہ ماحول جو ہے اس میں میں نہیں بلکہ کوئی بھی ذی حس انسان اگر ہو تو اسے اس کا شعور بیدار ہو اور اس کی فکر پل کر بڑھ کر جوان ہو اور اس پہ وہاں کی محفلوں سے، وہاں کی مجالس سے، وہاں کے مسالموں سے اس پر ایک جلا بخشی جائے، اور وہ جلا بخشنے کے بعد وہ یقیناً منظر عام پہ آئے گا تو کامیابی حاصل کرے گا۔ یقیناً سبحان اللہ، بڑی اچھی آپ نے سے گفتگو ہو رہی ہے اور بڑا عمدہ آپ نے امروہہ کے ماحول سے ہمارے اس ناظرین کو آشنا کرایا۔ ڈاکٹر صاحب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ نے جب جیسے بتایا کہ شاعری 8 سال کی عمر میں آپ نے 6 سال کی عمر میں شروع کی تو اور اس کے بعد تو آپ نے کسی کو استاد مانا، کس سے اسے اصلاح لی، تو اس کے بارے میں؟ ہاں استاد دیکھیے ایسا ہے کہ سیکھنا تو پڑتا ہی ہے، انسان بطن مادر سے تو کچھ سیکھ کے پیدا نہیں ہوا، کسی نہ کسی سے اسے حاصل کرنا پڑتا ہے علم۔ تو میرے اس زمانے میں جب میں امروہہ زیر تعلیم تھا، تقریباً میں 17 سال تک امروہہ رہا، تو امروہہ کے پیش امام مولانا سید محمد عبادت صاحب قبلہ اللہ مقامہ کلیم امروہی تھے، جن سے امروہہ کے بیشتر شعراء سلسلہ تلمذ رکھتے تھے۔ میرے بھی استاد وہی تھے اور انہوں نے میری رہنمائی بھی کی، اور صرف رہنمائی نہیں کی بلکہ ہمت افزائی بھی بہت کی۔ انہوں نے میرے سلسلے میں لکھا بھی ہے تحریری طور پر بھی، اور جب میں ملتا تھا تب وہ بہت ہمت بڑھاتے تھے، ان کا بہت ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت ہم سنائی ڈاکٹر صاحب، تو حمد باری تعالیٰ پڑھ کر ان کا ذکر، اللہ کا ذکر کر کر ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی تمام مخلوق خوش ہوتی ہے، ذرہ ذرہ خوش ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ صرف ہم لوگ خوش نہیں ہونے چاہیے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خوش ہونا چاہیے، ہمارا اللہ خوش ہونا چاہیے۔ تو ہم جب اس پر غور کرتے ہیں تو اللہ ہمارا خوش کس ذکر سے ہوتا ہے، ہم جب اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس کے حبیب کا ذکر ہی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس ذکر سے پروردگار ہمارا بہت یقیناً خوش ہوتا ہے۔ اور میں نے جب آپ کی کتابوں پر نظر جب ڈالتے ہیں تو ابھی آپ کی رسولیات پر جب نظر ڈالی تو آپ نے نعت اس انداز سے کہی ہے، بلکہ مختلف انداز سے کہی ہے آپ نے نعت۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو کوئی نعت جو آپ مناسب سمجھتے ہوں اس وقت، کچھ نعت کے کچھ اشعار یا کوئی نظم یا نعت۔ آپ نے نعت تو میرے خیال میں مختلف انداز میں نے تقریباً 15 فارم میں نعت کہی ہے، یعنی نعت، نعتیہ نظم، آزاد نعت، نعتیہ دوہے، نعتیہ ترائیل ہے، نعتیہ پنج بھجی، نعتیہ قطعات، نعتیہ وغیرہ وغیرہ ملا کے اتنی اصناف میں نے نعت کہی ہے۔ اور میں نے سب سے پہلے جو اپنا شعری مجموعہ شائع کرایا تو وہ سب سے پہلے نعت کے کلام، اس کے بعد مراثی، قصائد، سلام وغیرہ۔ تو رسولیات میرا رسولیات تو کافی اچھا۔ وہ استادی کا ذکر تھا، ایک جملہ اس سلسلے میں اور کہہ دوں کہ امروہہ جب میں نے یہاں سے لکھنؤ گیا تعلیم حاصل کرنے تو وہاں فضل نقوی اس زمانے وہ بھی میرے اوپر بڑے مہربان رہے، اور اس دور میں میں نے جو کچھ کہا اس پر فضل صاحب نے اصلاح کی۔ اچھا جب میں نے مرثیہ کہا سن 72 اور 70 کے درمیان مرثیہ کا آغاز کیا تھا تو میرے استاد مولانا عبادت صاحب نے فرمایا کہ بھائی مرثیے پہ اصلاح نسیم امروہی صاحب سے لی۔ نسیم صاحب پاکستان تھے لیکن میں نے ڈاک کے ذریعے اپنے مراثی پر اصلاح نسیم صاحب سے لی ہے۔ تو مجھے اس بات پر بھی خوشی ہے، اور خوشی ہی کیا بلکہ فخر ہے کہ یہ تینوں شخصیات سے میں نے استفادہ کیا ہے، انہوں نے میری رہنمائی کی ہے، میری رہبری کی ہے۔ اب وہ آپ نعت کے سلسلے میں فرما رہے تھے تو میں ایک نعت شعر پیش کر رہا ہوں کہ خدا کے بعد بڑا سب سے نام تیرا ہے، خدا کے بعد بڑا سب سے نام تیرا ہے، اور بشر کی فکر سے آگے مقام تیرا ہے، بشر کی فکر سے آگے مقام تیرا ہے، اور سلام مرضی خالق کے رازدار سلام، سلام مرضی خالق کے رازدار سلام، نماز اس کی ہے لیکن سلام تیرا ہے، نماز اس کی ہے لیکن سلام تیرا ہے، اور براق فکر بشر اس کو چھو نہیں سکتی، براق فکر بشر اس کو چھو نہیں سکتی،
فراز عرش سے اونچا مقام تیرا ہے، سبحان اللہ، فراز عرش سے اونچا مقام تیرا ہے، اور جو بس کلام الہی سے ملتا جلتا ہو، جو بس کلام الہی سے ملتا جلتا ہو، کوئی کلام نہیں وہ کلام تیرا ہے، کوئی کلام نہیں وہ کلام تیرا ہے، اور وہ جس میں کوئی بھی بھوکا کبھی نہ سوئے گا، وہ جس میں کوئی بھی بھوکا کبھی نہ سوئے گا، جہاں میں صرف ایک ایسا نظام تیرا ہے، جہاں میں صرف ایک ایسا نظام تیرا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ جو کوڑا ڈالتی تھی، جو کوڑا ڈالتی تھی اس کی بھی عیادت کی، جو کوڑا ڈالتی تھی اس کی بھی عیادت کی، بشکل خلق و کرم انتقام تیرا ہے، بشکل خلق و کرم انتقام تیرا ہے، اور یہ دل بھی میرا مدینہ ہے اے میرے آقا، یہ دل بھی میرا مدینہ ہے اے میرے آقا، کہ ایک عمر سے اس میں قیام تیرا ہے، ایک عمر سے اس میں قیام تیرا ہے، اور اندھیرے ڈالنے والوں نے یہ نہیں سوچا، اندھیرے ڈالنے والوں نے یہ نہیں سوچا، جو روشنی سے لکھا ہے وہ نام تیرا ہے، جو روشنی سے لکھا ہے وہ نام تیرا ہے، وہ نہیں ہے مذہب و ملت کی قید در پہ تیرے، نہیں ہے مذہب و ملت کی قید در پہ تیرے، ہے تو ہر ایک کا ہر خاص و عام تیرا ہے، تو ہر ایک کا ہر خاص و عام تیرا ہے، اور کبھی وہ قوت باطل سے جھک نہیں سکتا، کبھی وہ قوت باطل سے جھک نہیں سکتا، وہ آدمی کہ جو دل سے غلام تیرا ہے، وہ آدمی کہ جو دل سے غلام تیرا ہے، اور الجھ کے رہ گئے آپس کے اختلاف میں ہم، الجھ کے رہ گئے آپس کے اختلاف میں ہم، اور اس کو بھول گئے جو پیام تیرا ہے، اور اس کو بھول گئے، الجھ کے رہ گئے آپس کے اختلاف میں ہم، اور اس کو بھول گئے جو پیام تیرا ہے، اور بچا کے شر سے لگا راہ خیر پر ہم کو، بچا کے شر سے لگا راہ خیر پر ہم کو، لقب زمانے میں خیر الانام تیرا ہے، لقب زمانے میں خیر الانام تیرا ہے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں کہ گناہ گار بہت ہے عظیم بھی آقا، گناہ گار بہت ہے عظیم بھی آقا، مگر خیال یہ رکھنا غلام تیرا ہے، مگر خیال یہ رکھنا غلام تیرا ہے۔ شکریہ بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت نعت آپ نے ہمارے ناظرین کو سنائی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب، اور ابھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی تو انہوں نے بڑی خوبصورت ہم سے پروگرام کا ہماری آغاز کیا تھا، اور بہت خوبصورت نعت ابھی بھی سنائی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے دنیا بھر کا سفر کیا، ہندوستان کی تمام محفلیں ہی نہیں بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے مشاعروں میں اور محفلوں میں بھی آپ نے شرکت کی، اور آپ کے جب سفر ناموں پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ نے مکہ مدینہ جیسی جگہ کی جو عمرہ کی زیارت، حج کے ماشاءاللہ آپ نے حج ادا کیا، اور ایران اور عراق کی زیارت وہ آپ نے کس قدر خوبصورت انداز سے سفر نامے میں اپنے سفر نامہ تو ناظرین وہی ہے کہ سفر نامہ اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کا دل چاہنے لگے کہ میں فوراً اس جگہ پر پہنچ جاؤں۔ تو طواف نور کے نام سے جو میں نے سفر نامہ دیکھا ڈاکٹر صاحب کا، تو بڑا خوبصورت انداز سے وہاں مکہ اور مدینہ کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جب آپ نے سفر مکہ اور مدینہ کا کیا تو کیا محسوس کیا آپ نے؟
بھائی دیکھیے ایسا ہوا میرا خدا کے کرم سے رحم سے جی پروردگار کی نظر عنایت سے میرا 5 مرتبہ جانا ہوا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ. ماشاء اللہ. میں اپنی اس بات پر فخر بھی محسوس کرتا ہوں, چاہے کسی بات پہ نہیں کرتا. نہیں یقیناً فخر یہ میرے لیے قابل بہت بڑا فخر اعزاز ہے آپ کے لیے. اور جب میں پہنچا وہاں پہلی مرتبہ جی تو مکہ معظمہ میں بھی ایک نورانی منظر, ایک عجیب کیفیت, اور ظاہر ہے وہ نور کا مرکز ہے, مرکز نور ہے. پھر مدینہ منورہ پہنچا تو وہ بھی نور کا مرکز, وہاں کی بھی عجیب کیفیت. وہ کیفیت دراصل وہ ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, صرف انسان محسوس کر سکتا ہے. میں بھی اس سے بے حد متاثر ہوا, اور اس تاثر نے ہی میرے اندر یہ ایک بے چینی پیدا کی کہ میں حق تو ادا نہیں کر سکوں گا یہاں کی منظر نگاری کی, لیکن جو کچھ بھی مجھ سے ممکن ہو میں اسے کسی طرح بھی اپنی زندگی کی خوبصورت یادگار ترین یادوں کے تحت محفوظ کر دوں قلم کے ذریعے سے اور تحریر میں ڈھال دوں. اس جذبے نے مجھے مجبور کیا, اور میں نے وہاں کی وہ چیزیں جو تھیں اس وقت نوٹ کر لیں, پھر میں نے اسے کتابی شکل دی. تو میں نے نثر میں کام اور بھی کیا ہے, لیکن نثر کے اس کام کو میں نے اپنے لیے قابل فخر سمجھا اور قابل سعادت سمجھا کہ میں نے کام اچھا کیا. یقیناً یہ صرف ادبی کام ہی نہیں بلکہ یہ کام جو ہے مذہبی اور میرے جذبات کی. کیا خوبصورت انداز سے آپ نے قاری کا دل چاہنے لگے کہ فوراً میں وہاں پہنچا ہوں. یقیناً اس میں سفر نامے کا کمال بھی یہ ہوتا ہے, اور اس میں آپ کی عقیدت اور بہت عمدہ طریقے سے وہ جو کچھ قلب میں تھا میں نے اسے دل کی گہرائیوں سے نکال کر اور ڈھال کر صفحات پر صفحہ کرتاس پر انڈیلنے کی کوشش کی. کیا کہنے ہیں, اب کس حد تک کامیاب رہا یہ میں نہیں کہہ سکتا. یہ 12 لوگوں نے بہت قدر کی. اس سفر نامے کو گورنمنٹ نے اعزاز دیا, ایوارڈ ملا اس کتاب پر, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے سفر ناموں کا ذکر آیا تو آپ کا ایران سے کا سفر جو رہا, جو گورنمنٹ آف ایران نے آپ کو مدعو کیا تھا, اور وہ بہت شاندار سفر نامہ ہے. میں نام میرے ذہن سے اس وقت میرے خوابوں کا جہاں, میرے خوابوں کا جہاں, بڑا خوبصورت سفر نامہ ہے. تو اس کو بھی پڑھ کر یقیناً ہر شخص قاری کا فوراً دل چاہے گا کہ میں ایران چلا جاؤں. بہت پیارے انداز سے آپ نے سفر نامہ لکھا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت کم شعراء ہوں گے جنہیں یہ موقع آتا ہو کہ شاعری تو اہل بیت کی شان میں ماشاءاللہ بہت لوگ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی موقع ملا ہے, میں نے دیکھا کہ آپ کربلا معلیٰ جب گئے ہیں تو حرم امام حسین علیہ السلام میں بھی آپ نے اپنے سلام اور اپنے کلام وہاں پر پیش کیا ہے. وہیں کے حرم امام حسین علیہ السلام کے منبر سے آپ نے وہاں کلام پڑھا, میں دیکھ رہا تھا. تو آپ کیسا محسوس کر رہے تھے کربلا جب آپ پہنچے؟ تو یوں تو میں نے اس میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے بہت کم عمر میں بھی آپ نے ایک سفر وہاں کا کربلا کا کیا, اور اس کے بعد کب جانا ہوا آپ کا؟ اور اس کے اصل میں پہلے تو 12-13 سال کی عمر میں 13 سال کی عمر میں تقریباً گیا تھا. اس کے بعد ایران میرا جانا ہوا تقریباً آج سے 8 سال پہلے. اچھا. اور پھر اس کے بعد 2 سال پہلے ایران اور عراق دونوں جگہ جانا ہوا. تو 8 سال پہلے جو میں ایران گیا تھا تو وہ سرکاری مہمان کی حیثیت سے تھا. تو مجھے بہت مواقع ملے وہاں کی شخصیات سے بھی ملنے کا, اور ظاہر زیارت سب سے اہم چیز تھی. امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت, اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا تھا. لیکن دنیاوی اعتبار سے سمجھیے کہ مجھے وہاں جو اس وقت کے صدر ایران تھے احمدی نژاد صاحب سے بھی ملاقات کا اور مصافحے کا موقع ملا. اور یہ بھی میرے لیے ایک شرف کی بات کہ خامنہ ای صاحب عالم وقت رہبر معظم ایران, مجھے ان سے بھی ملاقات کا موقع ملا, اور اہم شخصیات سے ملا. لیکن سب سے اہم بات وہی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت جو میں نے 13 سال کی عمر میں کی تھی, وہ ایک لمبے عرصے بعد جب دوبارہ کی تو میرا وہ اشتیاق جو بچپن سے پھر چلا آ رہا تھا کہ ایک بار پھر جاؤں, ایک موقع مجھے پروردگار اور عطا کیا, وہ اللہ نے عطا کیا. میں نے اس کا شکر ادا کیا اور زیارت کا شرف حاصل کیا.
اچھا، آپ جب کربلا جب گئے، آپ تو کربلائے معلیٰ جب گئے تو میں نے جیسے کہ مجھے علم ہے کہ ہمارے رہبر آغا آیت اللہ سیستانی صاحب سے بھی آپ کا ملاقات ہوئی، یہ مجھے جیسے پتہ چلا، یہ صاحب اور یہ شرف بھی مجھے حاصل ہوا۔ جی کہ اس وقت کے دو اہم رہبر ہمارے مرجائے وقت آغا آیت اللہ سیستانی صاحب اور آیت اللہ خامنہئی صاحب، دونوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ واقعی بہت جتنی بھی اس کا فخر، میں دنیا کی جتنی بھی شخصیات سے ملا ہوں، مجھے کسی سے ملنے کا اتنا فخر نہیں ہے جتنا ان دو شخصیات سے ملاقات۔ یقیناً، اور یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے وہاں پر حرم میں زیارت پر جب گئے تو آپ کو مولا نے یہ موقع عطا کیا کہ آپ نے حرم میں وہاں حرم کے ممبر سے کلام اپنا پیش کیا۔ تو یہ قبولیت، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے جو کچھ کلام کہا ہے وہ اس کا امام کا بھی قول ہے کہ آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کو قبولیت کہاں تک ملی، کہاں تک، تو ہمارے اندر اس کا چینج بھی آنا چاہیے اور ہمیں احساس ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو جو منزلت، آپ اتنے بڑے اہم شخصیات سے آپ کی ملاقات ہو جانا اور آپ کی تمام حج اور زیارات کا، تمام 14 معصومین کے روزوں کی زیارات کا شرف مل جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بڑی خوبصورت یہ ہم سنائی، پھر نعت پاک سنائی، ہم چاہیں گے کہ در اہل بیت پر ہم اس وقت حاضری دے رہے ہیں، تو اس وقت جو آپ مناسب سمجھتے ہوں کچھ اور ہمارے ناظرین کو کچھ کلام سنائیں، جیسا آپ مناسب سمجھتے ہوں۔ جی میں ابھی آپ دونوں جگہ کا ذکر کر رہے تھے، جی، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور پھر کربلا معلیٰ اور زیارات کا ذکر، اور میرا تاثر بھی چاہ رہے تھے، وہ تاثر بھی میں بیان کر دوں دو جملوں میں۔ میں چاہتا ہوں یہ کہ میں جب خانہ کعبہ اور جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا تو ان مقامات پر تو میری روح طاہر ہو گئی، طیب ہو گئی، مطہر ہو گئی، مقدس ہو گئی، اور ایک بالیدگی حاصل کی۔ اور جب وہ روح لے کر میں زیارات کو پہنچا، حرم مولا کائنات میں پہنچا، حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچا، اور روضہ حضرت ابوالفضل عباس میں پہنچا، تو وہ روح جسے میں مکہ اور مدینہ سے طیب و طاہر کر کے لایا تھا، اس روح کو ایک نئی شادابی، اس روح کو ایک نیا جذبہ، عزم، حوصلہ، ہمت اور زندگی میں آگے بڑھنے کی اور حق پر ثابت قدم رہنے کی قوت اور احساس میری روح میں ان مقامات کی زیارات نے جگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں نے بہت مختصر الفاظ میں یہ بات کہی ہے۔ اب اگر آپ کہیں تو کسی سلام کہیں تو کسی مرثیہ، چونکہ مرثیے میں عصر حاضر کی باتیں بھی ہیں، ہاں تو مرثیے تک بھی ہم پہنچیں گے ڈاکٹر صاحب۔ ہم چاہیں گے کہ کچھ منقبت یا سلام کے کچھ اشعار آپ اس وقت ہمارے ناظرین کو اگر سناتے ہیں تو یقیناً جب مرثیے کا میں نے ذکر کیا تھا کہ مرثیے کے حوالے سے ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کی شخصیت پوری اردو دنیا میں بہت جانی پہچانی ہے۔ صفحے اول میں اگر آپ نظر ڈالتے ہیں اس وقت جدید مرثیے میں تو ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کا اس وقت نام کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے آپ کی شخصیت، اور ہم یقیناً ان سے درخواست کریں گے کہ کوئی مرثیہ بھی آپ لوگوں کو سنائیں، مرثیے کے کچھ بند کم سے کم ضرور سنائیں۔ تو ابھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی ہے کہ کچھ سلام یا منقبت یا قصیدے کے کچھ اشعار ہمارے ناظرین۔ میں ایک سلام پیش کر رہا ہوں۔ جی انشاءاللہ۔ اصل میں ہماری اردو شاعری مسلسل ارتقاء کی راہوں سے گزر رہی ہے، اس میں نئے تجربات ہو رہے ہیں، جدید شاعری آئی، پھر علامتی شاعری آئی، پھر مابعد الجدید شاعری آئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے اندر ایک یہ جذبہ جاگا کہ ہماری اسلامی شاعری اور خاص طور سے ہماری کربلائی شاعری، حسینی ادب، یہ دینی ادب جو ہے، یہ صرف روایت پر قائم کیوں رہے؟ اس میں بھی کچھ نئی چیزیں علامتی انداز میں، کچھ اور نئے تجربوں کے ساتھ شامل ہونی چاہیے۔ تو میں اسی قسم کا ایک سلام پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ قدم قدم پہ، علامتی سلام ہے، قدم قدم پہ جو ٹوٹا تھا خود میں بکھرا تھا، قدم قدم پہ جو ٹوٹا تھا خود میں بکھرا تھا، سبات و عزم و عمل کا وہ ایک ہمالا تھا، سبات و عزم و عمل کا وہ ایک ہمالا تھا، اور وہ جس نے اپنا بھرا گھر کا گھر لٹایا تھا، وہ جس نے اپنا بھرا گھر کا گھر لٹایا تھا، اس آدمی کا
کلیجہ بھی کیا کلیجہ تھا، اس آدمی کا کلیجہ بھی کیا کلیجہ تھا، اور سراب ہستی انسان کو کر گیا سیراب، سراب ہستی انسان کو کر گیا سیراب، سلگتی ریت پا خود 3 دن کا پیاسا تھا، سلگتی ریت پا خود 3 دن کا پیاسا تھا، حصار بیعت فاسق کو توڑنے والا، حصار بیعت فاسق کو توڑنے والا، عرب سے لے کے عجم تک وہی اکیلا، عرب سے لے کے عجم تک وہی اکیلا تھا، اور جب اس کو گھیر لیا تھا غموں کے لشکر نے، جب اس کو گھیر لیا تھا غموں کے لشکر نے، یہ حوصلہ تھا کہ ایسے میں مسکرایا تھا، یہ حوصلہ تھا کہ ایسے میں مسکرایا تھا، سجا تھا نو کے سینہ پر دیار ظلم میں جب، سجا تھا نو کے سینہ پر دیار ظلم میں جب، وہ اپنے سر کو کٹا کر بھی سب سے اونچا تھا، وہ اپنے سر کو کٹا کر بھی سب سے اونچا تھا، خود اپنے گھر کے چراغوں کے قتل ہونے پر، خود اپنے گھر کے چراغوں کے قتل ہونے پر خدا کے گھر کا دیا خون سے جلایا تھا، خدا کے گھر کا دیا خون سے جلایا تھا، عبادتیں اسے کرتی ہیں آج تک سجدہ، عبادتیں اسے کرتی ہیں آج تک سجدہ، کہ اس نے سجدہ خالق میں سر کٹایا تھا، کہ اس نے سجدہ خالق میں سر کٹایا تھا، مزاج تشنا لبی کو بدل دیا اس نے، مزاج تشنا لبی کو بدل دیا اس نے، تھے ٹھوکروں میں سمندر مگر وہ پیاسا تھا، تھے ٹھوکروں میں سمندر مگر وہ پیاسا تھا۔ اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیں کہ لہو کی دھار سے تلوار کاٹ دی اس نے، لہو کی دھار سے تلوار کاٹ دی اس نے، گلا کٹانے کا اس کو عجب سلیقہ تھا، گلا کٹانے کا اس کو عجب سلیقہ تھا، جواں پسر کے کلیجے سے کھینچ لی برچھی جہان صبر میں اس کا ہی ایک کلیجہ تھا، جہان صبر میں اس کا ہی ایک کلیجہ تھا، ہر ایک زخم بدن دے رہا تھا حق کی صدا، ہر ایک زخم بدن دے رہا تھا حق کی صدا، زباں بھی خشک تھی اس کی گلا بھی سوکھا تھا، زباں بھی خشک تھی اس کی گلا بھی سوکھا تھا، اور سلام ڈوبتے سورج کے آ رہے تھے اسے، سلام ڈوبتے سورج کے آ رہے تھے اسے، وہ سر سے پاؤں تک اپنے لہو میں ڈوبا تھا، وہ سر سے پاؤں تک اپنے لہو میں ڈوبا تھا۔ اور آخری شعر دیکھیے کہ وہ حریت کا پیمبر، وہ حریت کا پیمبر، وہ آشتی کا امام، علی کا لال محمد کا وہ نواسا تھا، علی کا لال محمد کا وہ نواسا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت سلام آپ نے اس وقت ہمارے ناظرین کو سنایا، ہم شکر گزار ہیں آپ کے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا حال ہی میں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا سلام پر تمیلی جو مجموعہ آیا ہے، سلام عظیم، جی، تو ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جو آپ کی جو رہا سلسلہ، میں نے بہت پہلے میرے خیال میں مرثیہ نگارہ نے امروہا جو آپ نے بڑی تقریباً میرے خیال میں 80 کی بات ہے شاید، بہت بڑا کام ناظرین ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کا 1980 میں آپ کی ایک مرثیہ نگارہ نے امروہا کے نام سے بڑی آپ نے تاریخ اس میں رقم کر دی، اور پوری دنیا میں، دنیا اردو ادب میں بڑی مقبول ہوئی وہ کتاب۔ اس کے بعد قصیدہ نگارہ نے امروہا بھی آپ کی کتاب آئی۔ اس کے علاوہ میں تقریباً 30 سے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تقریباً اس وقت یہ سلام عظیم میری 31ویں، جی 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 جہاں مجھے علم ہے، مراثی عظیم اس سے پہلے آپ کی آئی، اور قصائد عظیم، جی جی جی۔ تو ناظرین ہمارے ڈاکٹر صاحب کا کام نہ صرف نظم بلکہ نثر میں بھی آپ کے بہت اہم کام ہے، اور بہت سے مضامین ابھی بہت سارے ڈاکٹر صاحب کے کئی مسودے میں سمجھتا ہوں میں ابھی جو مضامین پر اتنا کام ہے کہ اگر اسے اگر
اسے منظر عام پر لایا جائے تو کئی کتابوں کی شکل میں وہ بھی نثر کا کام بھی آپ کا اتنا ہے. اور ناظرین، ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کو دنیا بھر میں یہ تو بہت سارے اعزازات سے نوازا جا چکا ہے، لیکن میری نظر میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جیسی زیارات اور اس کے علاوہ تمام 14 معصومین کی زیارات کا شرف آپ کو حاصل ہوا. اور یہی مولا کی یہ دیکھیے آپ مولا کا اعزاز ہے کہ مرثیے کے حوالے سے اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کی شخصیت بہت اہم ہے. ہم ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہیں گے ناظرین کو ہمارے ذرا یہ بتائیں کہ مرثیہ کے طرف آپ کا کب رجحان ہوا اور کس عمر میں آپ نے سب سے پہلا مرثیہ کہا؟ بھائی دیکھیے، ایسا ہے کہ میں شعر تو میں جیسا کہ بتایا ایک زمانے سے کہہ رہا تھا، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ امروہہ نے بہت بڑی بڑی شخصیات مرثیے کی دنیا میں پیدا کی ہیں. مثلا فرزدق ہند شمیم امروہی، یا اس کے بعد شاعر محمد والے محمد جناب نسیم امروہی، یہ سب شخصیتیں ایسی تھیں. تو مجھے سن 70 کے آس پاس یہ احساس ہوا کہ نسیم امروہی پاکستان چلے گئے، شمیم امروہی کے انتقال کو ایک زمانہ ہو گیا، تو امروہہ میں مرثیہ پڑھا جا رہا ہے لیکن کہا نہیں جا رہا، اور کہا جانے کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے، کیونکہ وہ جو پڑھ رہے ہیں ہم وہ تو اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن کہنا بھی ضروری ہے. تو مجھے اس جذبے نے میرے اندر ایک کوشش ہوئی بات پیدا کی کہ میں مرثیے کی طرف قدم بڑھاؤں. اور میں نے اپنے زندگی کے تینوں رخ، یعنی میں نے شاعری میں بھی رسائی ادب، اچھا یعنی تخلیقی کام بھی رسائی ادب میں زیادہ کیا، تحقیقی کام بھی رسائی ادب میں ہی زیادہ کیا، اور تنقیدی کام بھی یعنی ادب کے تین رخ ہیں، تحقیق، تخلیق اور تنقید. تینوں رخ میں تو تحقیقی کام جو ہے وہ بھی میں نے شمیم صاحب پر سب سے زیادہ کیا. 4 کتابیں میری شمیم امروہی پر منظر عام پر آئیں، ان کے مراثی جو بالکل یعنی دنیا بھلا چکی تھی اور غیر مطبوعہ تھی، وہ میں نے تلاش کیا اور انہیں منظر عام پر لایا، طویل مقدمے لکھے. ہلال امروہی ایک فلمی شخصیت کمال امروہی کے والد ہوئے ہیں، ان کا مرثیے بھی سامنے نہیں آئے تھے، وہ میں نے کیے. اور مرثیہ نگاران امروہہ تو میرا اس سلسلے کا پہلا کام ہے. غرض کہ میری ساری تحقیق کا مرکز مرثیہ رہا، اور تنقید کا مرکز بھی مرثیہ رہا، اس پہ میں لکھتا رہا. اور پھر تخلیق تو رہنی ہی چاہیے. 70 کے آس پاس میرے اندر یہ جذبہ جب زیادہ جاگا تو میں نے مرثیہ کہنے کی کوشش کی، اور خدا کا شکر ہے اس وقت سے اب تک میں نے 24 مرثیے تو مکمل کر لیے، جو مراثی عظیم عنوان سے عالمی مرثیہ سینٹر دہلی کے زیر اہتمام شائع ہوئے. زیادہ تر کتابیں میری اس میں اس پلیٹ فارم سے شائع ہوئی. بہت سی کتابیں آپ کی کراچی میں بھی کچھ شائع ہوئی ہیں، اور کچھ لکھنؤ وغیرہ سے بھی میں نے دیکھا تھا کہ میری کتابیں ہندوستان میں لکھنؤ سے، دہلی سے، رامپور سے، امروہہ سے شائع ہوئی ہیں. اور پاکستان سے میری یہی کتاب جو تحقیقی ہے مرثیہ نگاران امروہہ، اس کے 2 ایڈیشن شائع ہوئے. اور وہ دوسرا ایڈیشن تو صادقین صاحب جو ایک بڑے نامور خطاط ہیں، انہوں نے مجھ سے تعلق اور محبت کے ناطے یہ چاہا کہ وہ ٹائٹل بنائیں، اور دوسرا ٹائٹل انہوں نے بنایا. تو دوسرا ایڈیشن ان کے ٹائٹل سے شائع ہوا. اس کے علاوہ مرثیہ عظیم میری وہاں شائع ہوئی. تو یہ سلسلہ میرا یعنی مختلف شہروں میں ہندوستان اور پاکستان کے رہا ہے. لوگوں کی طرف سے ہمت افزائی ہوئی اور میں کام کرتا رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ مرثیہ آپ نے تقریباً 1970 میں پہلا مرثیہ آپ نے کہا، تو لیکن آپ کے مرثیے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے قابل فخر بات ہے کہ آپ کے مرثیے کی تعریف اس وقت جوش ملیح آبادی جیسی شخصیت نے اس وقت تعریف کی. اور وہ کیسے اتفاق ہوا کہ آپ کی امروہہ میں رہتے تھے، تو کیسے ان سے رابطہ ہوا؟ اصل میں ان سے رابطہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک بار تو جوش صاحب ہندوستان آئے تھے، اور اس وقت میں لکھنؤ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. تو جوش صاحب کے سلسلے میں ایک ہوٹل میں ایک دن ایک پروگرام تھا، تو میری پہلی ملاقات ملاقات بھی آپ کی. یہ نوجوانی کی بات. جی یقیناً. تو پھر میرا پاکستان جانے آنے کا بھی سلسلہ رہا. اتفاق سے جوش صاحب کے اکلوتے اور بے حد قریبی شاگرد ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کراچی یونیورسٹی میں تھے، اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں.
وہ میرے قریبی دوست، جی انہوں نے جب میرا مرثیہ پڑھا حسین اور زندگی، تو بولے بھائی اس میں تو ایک بڑا ولولہ ہے، جوش ہے، یہ ہے، تعریف کرنے لگے۔ جی ماشاء اللہ۔ اور اس پر تو میں لے جا کے جوش صاحب کو سناؤں، حالانکہ جوش صاحب کا وہ بالکل آخری دور تھا، ہاں تو وہ اس وقت لکھنے پڑھنے کے لائق بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بستر پر لیٹے لیٹے وہ مرثیہ سنا، اور سننے کے بعد چند لائنیں انہوں نے لکھوائیں۔ یہ بہرحال میری یقیناً میں جب وہ نظر ڈال رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جوش صاحب جیسی شخصیت نے جب آپ کے مرثیے کی، وہ بلکہ ابتدائی مرثیے جو آپ نے ابتدا میں کہے اس وقت تعریف کی، تو یقیناً آپ کے لیے قابل فخر بات ہے۔ یوں تو آپ کے شاعری کے حوالے سے بہت بڑی بڑی اہم شخصیات نے اپنی رائے دی ہے۔ اس میں دیکھ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا گیانی زیل سنگھ جیسی شخصیت آپ کی شاعری سے متاثر ہوئے ہیں، اور پروفیسر گوپی چند نارنگ جیسی شخصیت، اور بھی کس کا نام لیا جائے، میرے خیال میں بڑی ایک اہم لمبی فہرست ہے جس کا اگر ہم ذکر کریں، لیکن بڑا اچھا محسوس کرتے ہوں گے آپ جب یقیناً ایسے اہم شخصیات نے جب آپ کی شاعری سے بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا ایک اہم وجہ یہ بھی رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ جو کچھ مرثیے کہے ہیں، جدید مرثیے زیادہ تر ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہیں، تو ان میں کوشش یہ رہی ہے کہ موضوع بھی بڑا مطلب اپیل کرتا ہے، یعنی اتحاد پر آپ کا مرثیہ آیا تو، اور زیادہ تر مرثیوں میں آپ کا پیغام وہی امن کا پیغام، بھائی چارے کا پیغام، قومی یکجہتی، سلامتی کا پیغام، جو اسلام مذہب سب سے زیادہ اہم زور اس پہ دیتا ہے کہ محبت سے رہو، بھائی چارے سے رہو، آپس میں اتحاد سے رہو، اسی پر زور ڈاکٹر صاحب کی شاعری میں بھی ہم نے دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اس میں سلام مرثیہ مرثیے میں آپ نے زیادہ تر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ امن کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے، اور یہ یقیناً جب نیت ایسی ہو تو اسے پھر پروردگار اس کو قبول یقیناً اس انداز سے کرتا ہے کہ آپ کی مقبولیت کا اندازے سے اس بات سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ کچھ اگر مرثیے کے کچھ بند آپ مناسب سمجھتے ہوں تو کچھ بند ہمارے ناظرین کو اس وقت اگر آپ سنائیں، اور اگر مرثیے کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا بتائیں کہ اس وقت جو حالات ہیں ہندوستان اور پاکستان کے، اس میں مرثیہ کہ آپ کہاں تک مطمئن ہیں کہ کہا جا رہا ہے، اور اس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے مرثیے کا ایسا ہے کہ مرثیہ بعد انیس تو وہ مرثیہ جو انیس تک تھا جی اس میں آگے وہ گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن اس وقت چند لوگ سامنے آئے، جی 4-5 لوگ جن میں جوش ملی آبادی، نسیم امروہوی، آل رضا، نجم افندی وغیرہ، انہوں نے مرثیے میں ایک نئی کیفیت پیدا کی اور مرثیے کو ایک نئی کروٹ دی۔ اس کے سہارے مرثیہ آگے بڑھا اور نئے امکانات، نئے رجحان مرثیے میں شامل ہوئے، تو ایک امید بندھی کہ مرثیہ پھر زندہ ہوگا، نئے رنگ میں، نئے آہنگ میں، نئی شکل میں، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہ کام ان چاروں بزرگوں کے بعد پاکستان میں تو ہوتا رہا، لیکن ہندوستان میں پھر بھی خلا رہا۔ اچھا، ایک جمیل مظہری تھے فقط، جی علامہ جمیل مظہری کے گزر جانے کے بعد یہ سلسلہ تقریباً یہاں ناپید سا ہو گیا، اور ایک 25-30 سال کا عرصہ جی خلا کا گزرا۔ اس احساس نے بھی مجھے مجبور کیا کہ میں بھی مرثیہ کہوں، اس خلا کو کسی طرح جتنے بھی جس حد تک بھی پر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب گزشتہ 25-30 سال سے ایک نئی لہر مرثیے میں آئی ہے، اور ہندوستان میں بھی خدا کا شکر ہے، نہیں اس میں آپ نے بڑی محنت کی ہے، اس میں اکثر آپ کے اخبارات میں بھی مضامین ہم نے دیکھے، اور آپ کا مسلسل مرثیے میں جو آپ کے جتنے بھی آپ نے مرثیے کہے وہ بڑے اچھے مضامین اور بڑا اچھا موضوع، تو اس سے پھر ہمت بنتی ہے، اور دوسروں نے بھی پھر نہیں، میری کوشش بھی یہ رہی کہ میں صرف خود ہی مرثیہ نہ کہوں، بلکہ وہ شعراء جو مجھ سے قریب ہیں، میرے احباب میں ہیں، یا مجھ سے جو جونیئر ہیں، انہیں مشورے میں نے دیے کہ بھئی مرثیہ کہیے، جی اس میں مرثیے کی گرتی ہوئی دیوار کو کسی طرح بھی سنبھال لی۔ نہیں بڑا اس میں آپ کا اہم رول ہے۔ ناظرین ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا صرف مقصد یہی ہے کہ مرثیے پر جو ہندوستان میں جو آپ نے کمی محسوس کی تھی اس کو بڑھاوا دیا، اور ماشاءاللہ اس کا رزلٹ بڑا اچھا آپ نے محسوس کیا کہ ادھر پچھلے 10 سال میں ہم کافی لوگ سامنے آئے، کافی سامنے لوگ آتے ہیں کہ جو جدید اب مرثیے کی طرف سے ایک امید یہ ہو گئی کہ مرثیہ انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ قائم رہے گا بلکہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، ارتقائی منزلیں طے کریں گے۔
یقین ہے اور انشاءاللہ۔ ادب میں مرثیہ زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھیے مرثیے کا دامن بہت وسیع ہے، جی۔ اسے صرف واقعہ کربلا تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس میں جو اس کا تشبیب کا حصہ ہے اس میں ہم دنیا کے ہر اخلاقی موضوع کو شامل کر سکتے ہیں۔ جی۔ اور بہرحال میں نے تو کوشش کی ہے، جی۔ مثلاً اتحاد کے موضوع پر میں نے مرثیہ کہا، امن کے موضوع پر میں نے مرثیہ کہا، نفس کے موضوع پر میں نے نفس پر مرثیہ آپ کا کہا، مرثیہ بہت زیادہ چراغ کے موضوع پر مرثیہ کہا، ہوا کے موضوع پر مرثیہ کہا، اور وقت کے موضوع پر کہا کہ وقت کی کیا اہمیت اسلام نے مثلاً بتائی ہے۔ اس ٹائپ کے موضوعات جو ہیں میں نے بھی اختیار کیے، کیونکہ دیکھیے کربلا کو ایک سانحہ غم بنا کر صدیوں سے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ سانحہ غم کی حیثیت سے ہم 1400 سال تک کربلا کو پیش کرتے رہے دنیا کے سامنے۔ یہی رخ زیادہ سامنے آیا، اس سے ہٹ کے بہت کم سوچا، اور نہیں بلکہ نہیں سوچا یوں سمجھے۔ لیکن کربلا جو ہے وہ ایک سانحہ غم تو یقیناً ہے، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، لیکن کربلا عزم و عمل کی کتاب ہے، کربلا راہ ہدایت ہے، کربلا راہ ترقی ہے، کربلا عزم و عمل کا درس ہے، کربلا ایک ادارہ ہے، کربلا ایک تحریک ہے، کربلا انسان کو کی رہنمائی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کربلا وہ آئینہ ہے کہ جس میں ہم اپنا جائزہ لے کر اپنے اندر کی کمیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو کربلا میں تو بہت کچھ ہے، اور اتنا ہے کہ اسے ہم جتنا چاہیں بیان کر لیں، تو کیوں نہ ہم مرثیے جیسی صنف میں اس کو پیش کریں۔ یہی میری بھی کوشش رہی ہے مستقل۔ بہرحال آپ کہہ رہے ہیں تو میں چند بند پیش کیے دیتا ہوں۔ اس کے کچھ بند ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب، تو ہم ابھی ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے کسی مرثیے کے کچھ بند ہمارے ناظرین کو ضرور سنائیں اس وقت۔ تو ڈاکٹر صاحب سے وہ میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کربلا میں پوری زندگی ہے، انسانی زندگی ہے، تو میں نے سب سے پہلا جو مرثیہ کہا تھا وہ اس کا عنوان بھی حسین اور زندگی ہے، حسین اور زندگی، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ حسین اور صبر، اور حسین اور مسلم، اور حسین اور قربانی، اور حسین اور کربلا، اور حسین اور عظمت علم وغیرہ وغیرہ، اور حسین اور قرآن، یہ سب حسین اور میرے قرآن پر بہت کم مرثیے ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھنے کو۔ ہاں، حسین اور قرآن تو صاحب بالکل ایسا موضوع ہے، میری نظر سے تو کوئی مرثیہ گزرا ہی نہیں تھا اچھا جب میں نے یہ مرثیہ کہا، جی، لیکن جب میں کہہ چکا اور بلکہ شائع بھی ہو گیا یہ مرثیہ، جی، تو مجھے معلوم ہوا کہ اس موضوع پر ایک مرثیہ اس سے پہلے میرے استاد علامہ نسیم امروہی نے بھی کہا تھا، اور ایک ہی سال پہلے کہا تھا۔ اچھا، سن 76 کا ان کا مرثیہ ہے، سن 77 کا میرا ہے۔ بہت اچھا۔ اور جب اس سلسلے میں مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ہم لوگوں سے بھی پہلے، یعنی پہلا اردو میں جو مرثیہ قرآن کے موضوع پر کہا گیا وہ ایک غیر مسلم شاعر نے کہا، دلو رام کوثری نے۔ اچھا، اور دلو رام کوثری کا وہ مرثیہ 1928 کی تخلیق ہے۔ یعنی اردو دنیا میں کسی مسلمان کے ذہن میں یہ تصور، یہ خیال، یہ بات آئی ہی نہیں کہ قرآن کو موضوع بنا کر مرثیہ کہا جائے۔ انہوں نے بھی قرآن اور حسین، تو انہوں نے قرآن اور حسین کہا، پھر نسیم امروہی صاحب نے کہا، اور پھر میں نے کہا۔ یہ 3 مرثیے آئے ہیں، ارے صاحب، اور ان تینوں مرثیوں کو بھی میں نے یکجا کر کے قرآن اور حسین عنوان سے کتابی شکل اپنے ایک مقدمے کے ساتھ دی ہے۔ اچھا، تو اچھا، یہ ہے سلسلہ اس کا۔ بڑے اچھے موضوعات آپ کے۔ ہاں، اس کے علاوہ میں نے مثلاً علی اور عدالت عنوان سے بھی میں نے مرثیہ کہا، اور ایک تو بالکل ہی انوکھا موضوع جس پر لوگوں کی نظر بہت کم گئی۔ ہم آج کے دنیا میں میڈیکل سائنس کی ایڈ کے لیے، میڈیکل سائنس سے مدد حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، چونکہ امراض مستقل بڑھ رہے ہیں۔ جی جی، ہمارے ہاں مرسل اعظم سے لے کر تمام ائمہ نے بھی ہمیں بہت سی چیزوں کے خواص بتائے ہیں اور اثرات بتائے ہیں، کن غذاؤں کے کیا اثرات ہیں، اور اسی طرح کیا علاج ہیں کن کن چیزوں کے۔ یعنی پورا ایک علم طب جو ہے وہ اسلام میں موجود ہے۔ اسی سلسلے میں طب نبوی کتاب ہے، طب الصادق کتاب ہے، طب ائمہ کتاب ہے، طب کاظم کتاب ہے، ان میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب ان موضوعات پر کتاب ہے لیکن شاعری میں کچھ نہیں کہا گیا، تو میں نے ایک مرثیہ کا عنوان بھی دیا، طب اور ائمہ،
ارے یہ وہ رہنما، یہ بھی کیا ایک کہنے، عنوان بالکل تھا انوکھا میرا۔ موضوع ہے، ہاں بہت عمدہ۔ اچھا، اب بدقسمتی کہیے اسے کہ یوں تو پوری دنیا میں بد امنی ہے جی اور جگہ جگہ فسادات، خون خرابہ، قتل غارت گری، اور ہمارے ملک میں بھی فسادات ہوتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً۔ جی تو فسادات، عالمی فسادات، صرف ملک کی بات جی نہیں، جی جی۔ اس کو بھی موضوع بنا کر میں نے مرثیہ کہا۔ اچھا، حریت کے موضوع پر بھی حسین اور حریت عنوان سے بھی میں نے مرثیہ کہا۔ اسلام اور وقت شناسی کے عنوان سے بھی میں نے مرثیہ کہا۔ حسین اور عصر حاضر کے بھی عنوان سے کہا۔ کیا کہنے، بہرحال میں اس وقت تو آپ کو ایک مرثیہ جو میرا حسین اور امن اچھا عنوان سے ہے، اس کے ہاں، بند پیش کر یقیناً دیتا بہت ہوں، عمدہ آپ نے وہ اس وقت انتخاب کیا ہے، کیونکہ امن کی بات ہم ہاں، چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے چینل پورے سے عالم انسانیت، صرف عالم اسلام نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے امن کی ضرورت ہے۔ بے شک دنیا بے امنی کا شکار ہے، تو اس لیے میں آپ کو چند بند پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے جی ارشاد۔ کہ ہر راہ پر حیات میں درکار امن ہے۔ امن ہے، واہ واہ، ہر راہ پر حیات میں درکار ہے، امن ہے، انسانیت کے واسطے معیار امن ہے، سبحان اللہ، انسانیت کے واسطے معیار امن ہے، سبحان اللہ، اور کشتی ارتقاء کی بھی پتوار امن ہے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ فتنوں کے سرپا سب سے بڑا وار امن ہے، بھائی سبحان اللہ، فتنوں کے سرپا سب سے بڑا وار امن ہے۔ تعمیر کائنات میں اس کا بھی ہاتھ ہے، تعمیر کائنات میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ ان کا ہے یہ جہاں پا، وہاں دن بھی رات ہے۔ لوگ ذی شعور جہاں کے وہی ہیں امن۔ فکر بقا نہیں ہے تو ہرگز نہیں ہے امن، فکر بقا نہیں ہے تو ہرگز نہیں ہے امن، اور علم ہے جہاں پا وہاں بالیقین ہے امن، اور علم ہے جہاں پا وہاں بالیقین ہے امن، اور خالق کا دین ہے امن، رہے مرسلی ہیں امن، خالق کا دین ہے امن، رہے مرسلی ہیں امن، اس کے بغیر زیست کا جینا حرام ہے، اس کے بغیر زیست کا جینا حرام ہے۔ کار نبی ہے اور یہ کار امام ہے، کار نبی ہے اور یہ کار امام ہے۔ دہشت کا نام تیرگی اور روشنی ہے امن، دہشت کا نام تیرگی، آج دنیا میں جو دہشت ہے، دہشت کا نام تیرگی اور روشنی ہے امن، دہشت کی راہ دشمنی اور دوستی ہے امن، دہشت کا نام راہزنی رہبری ہے امن، دہشت برائے موت ہے، دہشت برائے موت ہے اور زندگی ہے امن، اور باطل کی راہ جنگ ہے، باطل کی راہ جنگ ہے، راہ زوال ہے، دنیا میں امن دوست محمد کی آل ہے، دنیا میں امن دوست محمد کی آل ہے۔ اور ایک بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ پھولوں کی راہ امن ہے، دہشت کی راہ خار، پھولوں کی راہ امن ہے، دہشت کی راہ خار، ایک بزم نور امن ہے، دہشت کی بزم نار ہے، دل کا چین امن تو دہشت ہے خلفشار، ہے دل کا چین امن تو دہشت ہے خلفشار، ایک اتحاد امن ہے، دہشت ہے انتشار، ایک اتحاد امن ہے، دہشت ہے انتشار، اسلام کا ہر ایک کو پیغام امن ہے، اسلام کا ہر ایک کو پیغام امن ہے، اور کردار مصطفیٰ کا ہی ایک نام امن ہے، سبحان اللہ، کردار مصطفیٰ کا ہی ایک نام امن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت موضوع، یعنی امن کے حوالے سے کس قدر خوبصورت مرثیے کے بند آپ نے سنائے، واقعی تشنگی رہ گئی، دل تو ہی چاہ رہا تھا کہ پورا ہی مرثیہ سنا جائے، لیکن یقیناً وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی بہت خوبصورت آپ نے بند میں یہ بات کہی، لیکن ہم ویسے بھی آپ سے چاہیں گے کہ ایک شاعر اہل
بیت کے نظر سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کچھ دہشت گردی کے بادل سے نظر آ رہے ہیں، تو اسلام اس کے بالکل برعکس سوچتا ہے اور برعکس کہتا ہے. یعنی آج پرچم لہرا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا، اور اگر اس کے نیچے یہ دہشت گردی ہے تو اس کا تعلق قطعاً اسلام مذہب سے نہیں ہے. یہ ہمارا، تو اس کے بارے میں آج کے حالات کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، تاریخ انسانی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں جی تو بڑا برا وقت بھی گزرا ہے. جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور جسے تہذیب یافتہ دور کہتے ہیں، جسے ترقی کا دور کہتے ہیں، جسے ارتقائی دور کہتے ہیں، جس میں سائنسی ترقیات بہت ہوئی ہیں، جس میں انسان بہت آگے بڑھ گیا، وہ ہمارا دور ہے. یہ سائنس کا دور ہے، یہ علم کا دور ہے، یہ ترقی کا دور ہے. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو ایک طرف مادی ترقیات کا دور ہے، وہاں ذہنی زوال کا دور ہے. ذہنی زوال اس قدر آ چکا ہے کہ اب کوئی اچھے اور برے کی تمیز، نیکی اور بدی کی تمیز، سیاہ اور سفید کا امتیاز ختم ہو گیا ہے. انسان جنونی ہو گیا ہے، انسان دیوانہ ہو گیا ہے، انسان قتل و غارت پر آمادہ ہے. ان تمام چیزوں سے، قتل تو بہت بڑی بات ہے، انسان کا دل دکھانے کا بھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. صرف چند لفظوں سے، چند جملوں سے ہم کسی کا دل بھی نہ دکھائیں. تو جو اسلام یہ کہہ رہا ہے اس کے ماننے والے، نام نہاد ماننے والے جو صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم، لیکن ان کا عمل بالکل بے قصور لوگوں کی، معصوم لوگوں کی، بے گناہ لوگوں کی اس قدر شقاوت بھرے انداز میں جانیں لے رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں، جس کا اسلام پوری طرح مخالف ہے اور سخت ترین الفاظ میں ان باتوں کی مذمت کرتا ہے. دیکھیے، اسلام میں ویسے تو جتنی عبادتیں رکھی گئی ہیں سب میں اتحاد کا پہلو ہے. ہم نے مسجدیں بنائیں، اسلام نے کہا مسجد بناؤ، مسجد میں آ کے نماز پڑھو. جب مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے ملیں گے متحد ہوں گے. یہ ایک علاقے کا اتحاد ہے. جب ہفتے میں ایک دن جمعہ کا آ جائے گا تو اب شہر کے تمام لوگ وہاں آ جائیں گے. اب وہ کئی علاقوں کے لوگوں کا اتحاد ہے، ہفتے وار اتحاد، پورے ایک علاقے کا نہیں بلکہ کئی علاقوں کے لوگوں کا ہے. تو یہ وہ اتحاد ہے. اب ہفتے کے بعد سال آتا ہے تو سال میں 2 موقع ایسے دے دیے اسلام نے کہ تمہارے جو ساتھی، تمہارے جو عزیز، تمہارے جو احباب وطن سے بچھڑے ہوئے ہیں، کہیں دور ہیں، دوسری بستی میں ہیں، دوسرے شہر میں، وہ بھی عید الاضحیٰ پر، عید الفطر پر وطن میں آتے ہیں اور مل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ اتحاد پورے ایک بڑے علاقے کا ہو گیا. اب ایک عالمی اتحاد، یعنی دنیا اسلام کے ہر خطے، ہر کونے، ہر قریے، چپے چپے کا مسلمان آئے اور آن کے ایک دوسرے سے ملے، بغل گیر ہو، کلیجے سے لگائے، سینے سے لگائے. اور وہاں سے یہ اتحاد کا سبق ملتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ سب یہ وہ مسلمان ہیں جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک کعبے کی رخ پر سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک کتاب قرآن مجید کو مانتے ہیں، اور یہ سب ایک ہیں. یہاں کوئی دوئی کا تصور ہی نہیں، کوئی آپس میں اختلاف، کوئی امتیاز، کچھ نہیں. ساری دیواریں جو سماجی ہیں وہاں سب گر کے منہدم ہو جاتی ہیں اور سب یکجا ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اب آخر میں ہمارا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس وقت ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ویڈیو میں آپ تشریف لائے. ہمارے چینل کے حوالے سے جو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو اسلام کا پیغام، امن کا پیغام ہے، بھائی چارے کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اسی کو ہم عام کرنے کی کوشش ہے. وہی اہل بیت کا پیغام ہے. اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو کرنا اچھا ہے. دیکھیے، آپ کے چینل کے سلسلے میں جتنی میری معلومات ہے میں نے یہی سنا ہے اور علم ہے اور یقین ہے اس سلسلے میں کہ عالمی سطح پر آپ کا چینل تقریباً 100 سے بھی زیادہ ممالک میں کام کر رہا ہے. یہ خدمات، یہ کوشش، یہ کاوش آپ کے چینل کی نہایت قابل قدر ہے. وہ حضرات اور وہ لوگ جنہوں نے یہ چینل قائم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ذہن نہایت ترقی پسند ذہن تھا، اور انہوں نے وقت کی ایک اہم ضرورت کا احساس کیا کہ ہمیں یہ پیغام اس بکھری ہوئی انسانیت، بگڑتی ہوئی انسانیت،
گمراہ ہونے والے انسانی معاشرے کو گمراہی سے بچانے کے لیے، صحیح راستے پر لانے کے لیے، بدی سے ہٹانے کے لیے، نیکی کی طرف موڑنے کے لیے کام کیا جائے۔ وہ لوگ قابل قدر ہیں، قابل مبارکباد ہیں، اور انہوں نے اسی مشن کے تحت یہ چینل سے کام کیا۔ پیغام رسول و آل رسول، تعلیمات کربلا، پیغام الہی، ان سب کی تشہیر کرنا میں سمجھتا ہوں بہت اہم ترین کام ہے، بہت سعاد کام ہے، بہت قابل مبارکباد کام ہے، اور بہت قابل قدر کام ہے۔ میری تمام نیک خواہشات، میرے تمام نیک جذبات آپ کے چینل کے ساتھ ہیں۔ میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں، اور مجھے یہ موقع دیا، اس کے لیے میں خاص طور سے چینل کا، آپ کا ممنون و متشکر ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنا اس وقت ناظرین آپ کے سامنے اپنا کلام بھی پیش کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ تو ناظرین، یہ خاکسار سلیم امروی اب آپ سے اجازت لیتا ہے۔ وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے بہت جلد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔